وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دیکھیے، پہلے احکامات جو آئے اس میں اجتناب کہا گیا کہ طاغوت سے اجتناب کرو، یعنی بچو اس سے، یہ بھی ایمان ہے۔ اور جو دائی ہوتے ہیں آگے جہاد کرنے والے، ان کو آگے پھر آگے احکامات اس انداز سے ہے، چونکہ جب یہ مدنی سورہ اب چونکہ آگے قتال ہونے والا ہے تو بتایا گیا کہ اس کے اندر ایک اور تیکھا پن آ گیا کہ اب اس کا کفر کرنا ہے، اس کو کافر قرار دینا ہے، کیونکہ اس کے بعد اگلا مرحلہ آنے والا ہے، یقاتلوا ائمۃ الکفر۔ یہ ائمۃ الکفر ہوتے ہیں، یعنی کفر کے امام، کفر کے لیڈر، یہ طاغوت ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا کفر کا جو لیڈر ہے وہ ابلیس ہے، پھر اس کے چیلے ہیں، چاہے انسانوں کی شکل میں ہوں چاہے جنوں کی شکل میں ہوں، یہ طاغوت ہوتے ہیں۔ اور اللہ کی بات سے جو بھی ہٹاتا ہے وہ طاغوت ہے، چاہے اللہ کی بات سے ہٹا کے اپنی بات منوائے، جیسے محمد حنیف کی طرح، سعید احمد کی طرح، قاری خلیل الرحمان کی طرح، یا اللہ کی بات سے ہٹا کے کسی اور کی یعنی کابرین کی بات کو آگے لانا چاہے، تو یہ سارے طاغوت ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جو بھی آواز اٹھتی ہے وہ طاغوت کی آواز ہے۔ اور مومن چونکہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے، اللہ کا فرما بردار غلام ہوتا ہے، وہ یہ چیز برداشت نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ اپنے مالک کی محبت کی وجہ سے، کوئی اور نہیں کہ ان کے ساتھ کوئی ہماری ذاتی دشمنی نہیں، اس معنوں میں ذاتی ہے کہ ہمارے مالک کے یہ دشمن گزرے ہیں، ہمارے مالک کی بات کو پیچھے کر کے انہوں نے اپنی بات اور اپنے کابرین کی بات کو آگے کیا ہے، تو اس وجہ سے بہت زیادہ مومنوں کو ان کے ساتھ جنگ کرنی ہے، اور پہلے ان سے نفرت سے معاملہ شروع ہوتا ہے کہ جیسا پتہ چلے کہ یہ اس نے ہمارے مالک کی بات کو پیچھے ہٹا کے اپنی بات چلائی ہے، اپنے بزرگوں کی بات کو چلایا، اس نے کافرین کی باتوں کو چلایا، تو سب سے پہلا جو درجہ ہوتا ہے یعنی وہ ایک دم نفرت پیدا ہوتی ہے۔ جب نفرت پیدا ہوتی ہے تو پھر اس کو کافر قرار دیا جاتا ہے، کفر کیا جاتا ہے، پھر اس کی دعوت دی جاتی ہے، لوگوں کو نشاندہی کی جاتی ہے، یہ ہے اصل مجرم، یہ چھپا ہوا بے ایمان ڈوریاں لا رہا ہے۔ آج یہ جو ہر طرف شرک اور کفر پھیلا ہو ان کی وجہ سے ہے۔ تو یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ شرک اور کفر سے نفرت کرو، اور جنہوں نے کفر شرک پھیلایا ان کو کچھ نہ کہو، ان کو کچھ نہ کہو۔ کیوں ان کو کیوں نہ کچھ کہو جی؟ پھر تمہیں نہ کچھ کہا جائے؟ وہ جو کسی نے ایک دفعہ ڈاکٹر اسرار نے اللہ کی کتاب کے مقابلے میں شاہ ولی اللہ کی بات لا کے کہتا ہے کہ میں کیا ردی میں ٹوکری میں پھینک دوں؟ اگرچہ یہ قرآن و حدیث میں یہ بات نہیں ہے، لیکن شاہ صاحب کی بات بذات خود میرے لیے کہتا ہے حجت ہے، تو میں اس کو کیا ردی کی ٹوکری میں پھینک دوں؟ تو اس پر ہمارے ساتھیوں نے یہی کہا کہ پھر اگر تو ردی کی ٹوکری میں نہیں پھینکتا تو پھر ہم تمہیں ردی کی ٹوکری میں پھینکیں گے، ردی ہو، بالکل بیکار لاش ہو۔ جو بھی کفر بالطاغوت نہیں کرے گا وہ بیکار آدمی ہے، لاش ہے، اور وہ طاغوت ہے۔ اگر عالم دین ہے تو طاغوت ہے، اور عام آدمی ہے مولویوں کے پیچھے چلنے والا تو پھر وہ طاغوت کا پجاری ہے، طاغوت کے پیچھے چلنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو فتویٰ لگایا ہے نا وہ پیچھے چلنے والوں کے اوپر لگایا ہے کہ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، کہ جو کافر ہے جو طاغوت کو اپنا لیڈر بنائے، اپنا قائد بنائے، اپنا امام بنائے، اپنا امیر جماعت بنائے، یہ کافر کر سکتا، مومن کو بھی نہیں کر سکتا ہے۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، یہ ان کو نور سے، ایمان کی روشنی سے یہ اس کو ظلمات کے اندر لے کے جائیں گے۔ بتاؤ اللہ کے بندوں، محمد حنیف نے نور سے اہل ظلمات میں لے کے گیا یا نہیں کہ گیا؟ نور تھا ایمان خالص کی دعوت، توحید کی دعوت تھی کہ سارے سجدے اللہ کے لیے، رکوع اللہ کے لیے، نظر و نیازیں اللہ کے لیے، اور پکار اللہ کے لیے، واسطے وسیلے اللہ کے لیے، کوئی اور کسی کا نہیں چلے گا معاملہ۔ تو اس نے بیچ میں ایک سجدہ کسی اور کا ڈال کے اس نے مومنوں کو نور سے نکال کے ظلمات میں لے گیا، اور الٹی بات کہتا ہے مومنوں کو، کہتا ہے کہ یہ ظلمات میں چلے گئے، پورا کتاب اس کے اوپر لکھ دیا اس نے، اس فریبکار ظالم نے، من النور الی ظلمات لکھ دیا کہ جو اللہ کے سجدے کے قائل ہیں یہ سارے ظلمات میں چلے گئے، اور جو اللہ کے سجدے والوں کی مساجد ہے کہتا ہے وہاں پاؤں نہ رکھو۔ اندازہ لگائیے، پوری طرح اللہ کا مقابلے میں آ گیا۔ جس طرح مسجد زرار کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ دیکھو وہاں پاؤں نہ رکھنا مومنوں، وہاں اس مسجد میں تم صلاۃ ادا کرو جو خالص تقوی کی بنیاد کے اوپر بنی ہے۔ تو اس محمد حنیف نے آرڈر پاس کیا کہ جو چکری وکیلا کی مسجد جو تقوی کی بنیاد کے اوپر خالص اللہ کی رضا کے لیے ہم نے وہ بنائی تھی، تو اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے کہ وہاں پاؤں نہ رکھنا۔
اور جو خالص ایک ایمان کی بنیاد کے اوپر ٹیکسلا میں مسجد بنائی گئی تھی، وہاں جو کہ کوئی شرک والا کوئی نہیں تھا، سارے توحید والے تھے، تو اس نے اس مسجد کو 6 مہینے کے لیے تالا لگا دیا۔ کتنا بڑا یہ طاغوت ہے، کوئی اندازہ لگا سکتا ہے کہ تو طاغوت سے کوئی بڑی چیز محسوس ہوتی ہے فیضان الحق صاحب؟ یہ محمد حنیف تو کوئی طاغوت تو چھوٹا لگتا ہے اس کے سامنے، یہ اس سے بھی بڑی کوئی چیز نکلی۔ اور یہ دعوت آگے جب بڑھتی جاتی ہے، پھر جب قوم 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، تو اس وقت ہوتا ہے کہ یہ جو کفر کے امام ہیں نا، ان سے اب جنگ کرنی ہے۔ انشاءاللہ ہمارے ارادے یہی ہیں، ہم وہاں تک پہنچے نہ پہنچے، لیکن ہم نے جانا وہاں تک ہے، کفر شرک کے جنازے تک ہم نے اس توحید کی دعوت کو جاری رکھنا ہے۔ اور کسی پر چوٹ لگے، کوئی ناراض ہو، یہ کلیہ ہاتھ میں آ گیا ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے۔ اس عالم دین نے یہ ایسی بات ہے کہ پوری دنیا کی دولت سے یہ بات، یہ 2 الفاظ ڈاکٹر صاحب کے ہمیں زیادہ عزیز ہیں، کسی پر چوٹ لگے، کوئی ناراض ہو، اور ایک ساتھ ایک اور بات بھی کہی ڈاکٹر صاحب نے، چھوٹے اور بڑے کا لحاظ کیے بغیر جب تک یہ دعوت سامنے نہیں آئے گی، کوئی خیر نہیں آ سکتی، کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔